بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یوں ہی اپنے اپنے گھروں میں حفظ و امان کے ساتھ رکھے، آمین۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں آج کے ولاگ کی جانب۔ ہم گئے تھے مری بچوں کو لے کر گھومنے پھرنے کے لیے۔ سنڈے کا یہ دن تھا، گھر سے تھوڑی سی مسافت پر مری ہے، تو ہم نے سوچا کہ چلیں بچوں کو لے کے جاتے ہیں اور ویکینڈ جو ہے وہ مری میں گزارتے ہیں۔ تو نائٹ سٹے ہم لوگوں نے وہاں پہ نہیں کیا تھا، ہم لوگ گئے تھے برف کی تلاش میں۔ وہاں پر بچوں کو بہت جو ہے وہ کریز ہو رہا تھا کہ سنو ہو اور ہم لوگ وہاں پر جائیں، لیکن جب سنو پڑی تھی تقریباً 15 دن پہلے 20 دن پہلے، تو جانے کی کوئی صورتحال نہیں تھی، کیونکہ ہم لوگوں نے یوٹیوب پر اور گوگل وغیرہ پر صورتحال دیکھ لی تھی، تو ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم وہاں پر جا کے کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ اس کے لیے بہت زیادہ آپ کے پاس فیسیلیٹیز ہونی چاہیے، آپ کے پاس ٹائرز پہ چڑھانے کے لیے چینز ہونی چاہیے، گاڑی اگر آپ کے پاس 4x4 ہے تو بیٹر ہے، لیکن وہ بھی 100% نہیں ہے، کیونکہ میں نے بہت ساری ویڈیوز میں دیکھی، میں نے فارچونرز کو سکیڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے پراڈوز کو سکیڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس طرح کے موسم میں آپ جو ہے وہ سفر کریں۔ تو میں کسی کو بھی ریکمینڈ نہیں کرتی کہ آپ بہت زیادہ سنو ہو رہی ہے، لائیو سنو ہو رہی ہے اور آپ وہاں پر جائیں صرف سنو دیکھنے کے لیے۔ بیلیو کریں کہ یہ چیز دور سے ہی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ پریکٹیکلی آپ کو یہ دیکھنی پڑے یا اس کو جو ہے وہ سفر کرنا پڑے، تو یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ نارملی دیکھ لیں جو حضرات، مرد حضرات یا خواتین ڈرائیونگ کر رہی ہوتی ہیں، تو بارش میں کیا صورتحال ہو رہی ہوتی ہے روڈز کی، آپ کو پوری جو گرپ ہے اپنے سٹیئرنگ پہ رکھنی پڑتی ہے، آپ کا دھیان ادھر ادھر گیا تو گاڑی سلپ ہو کے کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے۔ تو سنو میں کیا حال ہوتا ہوگا؟ سنو میں گاڑی بالکل بھی کنٹرول نہیں ہوتی، آپ جتنی مرضی بریکس لگا لیں، جتنے مرضی لوگ گاڑی کو روک لیں، گاڑی نہیں رکتی اور گاڑی اپنی مرضی سے جہاں پہ مرضی جا کے ٹکرا جاتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں کبھی بھی آپ سفر نہ کریں، یہ انتہائی بیوقوفی ہے۔ آج سے 2-3 سال پہلے بھی آپ نے سانحہ دیکھا تھا کہ مری میں کس طرح لوگ پھنسے تھے، یہاں گولڈنا میں ہی پھنسے تھے۔ یہ وہی روڈز ہیں جہاں پر ہم سفر کر رہے ہیں، انہی روڈز پہ لوگ جو ہے وہ اتنی بری طرح پھنسے تھے، اور گاڑیاں بند ہونے کی وجہ سے، ہیٹر پراپر آن رکھنے کی وجہ سے، اندر آکسیجن کی کمی ہونے کی وجہ سے لوگوں کے دم گھٹ گئے، سوئے ہوئے ہی سو گئے تھے، کوئی تڑپے نہیں تھے، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ آکسیجن ختم ہو گئی ہے اور اندر جو ہے وہ زندہ لوگ نہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں گاڑی میں۔ تو استغفار کہنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ کہ اس طرح کا اگر موسم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سنو پڑی ہوئی ہے، پچھلے 1 دن کی یا 2 دن کی سنو پڑی ہوئی ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ ضرور آئیں، اتنی سی جو انجوائمنٹ ہے نا وہ کافی ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ بھی بس اسی انجوائمنٹ کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، حالانکہ مری سے گھر بہت قریب ہے، تقریباً ہم آدھا پونے گھنٹے میں مری پہنچ جاتے ہیں، اور لیکن ہم اس وجہ سے ہی نہیں گئے تھے، شدید برف باری جو ہے وہ اس میں سفر کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، گورنمنٹ کا اگر میں دیکھوں تو گورنمنٹ نے اب بہت سٹیپس لیے ہیں، اس وقت کے سانحہ کے بعد اب روڈز کے اوپر آپ کو کبھی بھی برف پڑی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ جتنا بھی یہ ایکسپریس وے ہے، تو یہاں پر آپ کو کہیں پہ بھی برف نہیں دکھائی دے گی کہ روڈز کے اوپر برف ہے، ساری برف کو فوری طور پر سائڈز پہ ہٹا دیا جاتا ہے، اور جب سنو پڑ رہی ہوتی ہے وہاں پر نمک کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بہت زبردست طریقے سے قابو گورنمنٹ نے ڈال دیا ہے۔ تو 2-3 سالوں سے گورنمنٹ بہت اچھا اپنا رول پلے کر رہی ہے، لیکن پھر بھی جو مسافر ہیں آنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ہمیشہ موسمی صورتحال کو مد نظر رکھ کر سفر کریں۔ کبھی بھی آپ یہ دیکھ کے مت سفر کریں کہ جی آج سنو پڑے گی تو ہم وہاں پر جائیں۔ دور دراز سے، دوسرے شہروں سے لوگ آئے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ
پناہ کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی. اور ان دنوں میں تو ہوٹلز کے ریٹ بھی اتنے ہائی ہوتے ہیں. وہی ہوٹلز جہاں پر آپ کو 3-4 ہزار میں یا 2 سے 3 ہزار میں آپ کو کمرہ آسانی سے مل رہا ہوتا ہے، وہ 20-20 ہزار کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ٹورسٹ جو ہیں وہ دور دور سے دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے اتنی ٹھنڈ میں گاڑی میں تو راتیں ہی گزاری جا سکتی نا، تو کمرہ تو لینا پڑے گا. تو بس وہ بھی منہ بولی قیمتیں وصول کرتے ہیں. ہاں باقی مری میں جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں، یہاں آپ خریداری کرنا چاہ رہے ہوں، کوئی شاپنگ کرنا چاہ رہے ہوں، وہ کنٹرول ریٹس ہیں. اتنے زبردست ریٹ ہیں کہ اگر میں کہوں کہ عام بازار کی طرح کے ریٹ ہیں تو میں کہوں گی کہ یہ بات سچ ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ وہاں پر جو ریٹس ہیں نا، وہ ہمارے عام بازاروں میں وہ چیزیں ایک تو مجھے نظر نہیں آ رہی ہوتی، بڑی یونیک سی چیزیں رکھی ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ ریٹس ان کے کافی کم ہیں. نارملی آپ وہاں سے جو ہے وہ خریداری کر سکتے ہیں. تو یہ اس معاملے میں مری جو ہے وہ زبردست ہو گیا ہے. ورنہ آج سے چند سال پہلے مری کی صورتحال آؤٹ آف کنٹرول تھی. چیزوں کے ریٹ اتنے زیادہ تھے، کھانے پینے والی چیزیں اتنی مہنگی تھی. چائے کا ایک کپ ڈیفیکلٹ تھا کہ اتنا مہنگا، اتنا زیادہ ایکسپینسو، ہر چیز ایکسپینسو تھی. لیکن اب ریٹ گورنمنٹ نے ایسا قابو پایا ہے کہ ہر چیز کے ریٹ جو ہے نا کنٹرول ریٹس چل رہے ہیں وہاں پر. مال روڈ پہ اگر آپ شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں تو وہاں پر $1 شاپس اتنی زیادہ کھل گئی ہوئی ہیں، اور بہترین قسم کی آپ کو وہاں پر ایسیسریز مل جاتی ہیں. اگر آپ نے بچوں کے لیے کوئی گفٹس لینے ہیں تو بے شمار قسم کی ورائٹی آپ کو بہت ہی ریزنیبل پیسوں میں مل جاتی ہے. تو بہرحال یہاں پر ہم گئے تھے اوپر باڑیا، اور باڑیاں ہے، دریا گلی ہے. دریا گلی کو کراس کرتے ہوئے ہم باڑیا گئے ہیں کلڈنا روڈ سے. اور ہم چاہ رہے تھے کہ بس گئے، ہم لوگ سنو کی تلاش میں ہی تھے کہ پڑی ہوئی ہمیں مل جائے اور بچے تھوڑا انجوائے کر لیں. اور باقی نیچے کوئی سنو نہیں تھی. بہت ہی کم پوائنٹس تھے جہاں پر بہت پرانی سنو پڑی ہوئی تھی، جو کہ میلی ہوئی ہوتی ہے اور پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کافی دن پہلے کی سنو ہے. بہرحال لائیو سنو جو ہے وہ نہیں پڑ رہی تھی، اور جو پہلے کی ہی پڑی ہوئی تھی یہ وہی سنو ہے. اور بچوں نے یہیں پہ کافی انجوائے کر لیا تھا. اور پھر ہم تھوڑا سا اوپر گئے تھے باڑیاں، اور باڑیاں سے بھی تھوڑا آگے ہم لوگ اوپر گئے ہیں. تو اوپر کے حالات ہمیں اچھے نہیں لگ رہے تھے کیونکہ وہاں پر سنو زیادہ تھی. روڈز کی، حالانکہ روڈز بالکل کلیئر تھے، نیٹ اینڈ کلین روڈز تھے، لیکن سائڈوں پہ اتنی زیادہ سنو تھی اور بڑے بڑے پتھر نا اوپر سے نیچے گرے ہوئے تھے. اوپر اگر جائیں نا تو روڈز بالکل تنگ ہو جاتے ہیں، اور پہاڑ ایسے ہوتا ہے جیسے بالکل دیوار کی طرح آپ کے ساتھ گاڑی کے ساتھ کھڑے ہیں. تو وہاں پر ڈینجرس ہوتا ہے، ایسے موسم میں پتھر گرتے ہیں نیچے. اگر آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھیں، سرچ کریں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ پتھر جو ہیں وہ آ کے روڈز کے اوپر گرتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ اس موسم میں آپ نہ نکلیں، اور جب بہتر تھوڑا ہو جائے موسم تو پھر آپ نکلیں، اور زیادہ اوپر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو خیر چھوٹے چھوٹے پتھر تو میں نے خود گرتے ہوئے دیکھے ہیں. نیچے جو سڑک کے اوپر کچھ گرے پڑے ہوئے نظر آئے تھے، اور کچھ ہماری گاڑی گزری تھی تو ایک دو جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے پتھر، بالکل ایک ہینڈ فل ٹائپ جو پتھر ہوتے ہیں وہ نیچے آ کے گرے ہیں. تو ظاہر ہے اگر چھوٹے گر سکتے ہیں تو پھر بڑے پتھر بھی گر سکتے ہیں. تو خیر میرا مقصد آپ لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے. کوئی سفر کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ مری آنا چاہ رہے ہیں تو موسٹ ویلکم، لیکن موسمی صورتحال کو دیکھ کر نکلیں. بیوقوفی نہ کریں. فیملیز کو لے کر سنو میں لے کے نکل جانا، گاڑیاں سکڈ ہو رہی ہوتی ہیں. فرض کریں اگر آپ بہت منجے ہوئے ڈرائیور ہیں تو اگر آگے یا پیچھے والا ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی آپ سے کی گاڑی سے ٹکرا دیتا ہے تو آپ کی ڈرائیوری تو بڑھ گئی نا. تو بہتر یہی ہے کہ فیملی کے ساتھ جب بھی آئیں تو موسمی صورتحال دیکھ کر آپ آئیں. اور باقی یہ کہ مری کو جو ہے وہ جنت نظیر کہا جاتا ہے، جنت کی مثال دی جاتی ہے، اور واقعی ایسا ہے. بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں پہاڑوں کے اوپر پڑی ہوئی برف، درخت جو ہے وہ برف کی چادریں، ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے چادریں لپیٹی ہوئی ہیں اپنے آپ کو، سفید چادریں لپٹی ہوئی ہیں. اور ایسے جو سلوپی جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر پڑی ہوئی برف بہت
زبردست لگتی ہے۔ اچھا یہاں پر پھر ہم باڑیاں جو ہے وہ رکے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ یہاں پر سنو تھی، اور سنو اس طرح کی تھی کہ آپ یہاں پر بچوں کو لے کے ہم لوگوں نے انجوائے کیا تھا۔ اچھا یہاں پر نا سوکس، میں نے فرسٹ ٹائم ایسا دیکھا ہے مری میں کہ سنو میں نا یہ آدمی سوکس لے کر پھر رہے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے شوزز کے اوپر پہنا دیتے ہیں، جس سے آپ کے گرنے کے چانسز تقریباً 90% کم ہو جاتے ہیں۔ واقعی یہاں پر ہم لوگ بغیر سوکس لیے اوپر چڑھ گئے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، باقی لوگ بھی چڑھے ہوئے ہیں تو ہم لوگ بھی جو ہے وہ اوپر چڑھ جائیں گے، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ سلپ ہو رہے تھے۔ تو خیر یہ آدمی ہمیں نظر آ گئے، انہوں نے جو ہے وہ تقریباً 100 روپے کی ایک جوڑی ہم لوگوں کو دی ہے، اور یہ سوکس بھی انہوں نے ہمارے شوزز پہ خود ہی چڑھائی ہیں، اور کیونکہ سنو کے اوپر جو ہے نا وہ خود بیٹھ کر پہننا بڑا ڈیفیکلٹ تھا، کیونکہ پاؤں تو رک ہی نہیں رہے تھے، اور بہت زبردست انہوں نے جو سوکس تھیں انہوں نے کام لیا۔ یہاں تو یہ اسپیشل سوکس تھیں، وہ اسپیشل سوکس ہی کہہ رہے تھے کہ یہ اسپیشل ہوتی ہیں سنو کے اوپر، یا نارملی سوکس ہی تھیں جو کہ سنو کو کے اوپر آپ کے پاؤں کو سلپ ہونے سے بچاتی ہیں۔ اچھا میں دیکھ رہی تھی، حیران ہو رہی تھی کہ یہ آدمی جو دوسروں کو سوکس بھیج رہا ہے کہ برف کے اوپر جو ہے وہ آپ سلپ نہ ہو جائیں گے، سوکس خرید لیں، تو دیکھیں اس نے ایسی مہارت ہے اس بندے میں، اس کے اپنے شوزز کے اوپر کوئی سوک نہیں ہے وہ ایسے ہی اوپر سنو کے اوپر پھر رہا تھا، ایسے ایکسپرٹس ہیں۔ اور ہم لوگ جیسے کہہ لیں کہ ہم لوگوں کو تو سنو کے اوپر ٹھہرا ہی نہیں جاتا، پاؤں ہی نہیں ٹکتا ہم لوگوں کا، اور سلپ ہوتے ہیں۔ خیر بچوں نے یہاں پر آ کر سنو کے اوپر کافی انجوائے کیا تھا، اور پھر یہاں سے ہم لوگ تقریباً رکے ہیں آدھا پونا گھنٹہ، یہاں پر بچوں کی جو ہے ہم لوگوں نے پکچرز بنائی ہیں، اور وہ سلپس لے رہے تھے، اوپر سے نیچے آ رہے تھے سنو پہ، اور یہ بہت بچوں نے انجوائے کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ نیچے اتر آئے تھے، مال روڈ چلے گئے تھے، اور پھر بھوک ہم لوگوں کو اس قدر شدید لگی ہوئی تھی۔ اچھا یہاں سے نا ہم لوگ سیدھا باڑیاں سے ہم لوگ سیدھا جو ہے وہ نیچے نہیں اترے، ہم لوگ پہلے اوپر جانے کی ہم لوگوں نے کوشش کی ہے نتھیا گلی والی سائڈ پر، اوپر ایوبیا کی طرف، تو وہاں پر سنو بہت زیادہ تھی، ڈینجرس جو تھا وہ ہمیں لگ رہا تھا یہاں کے کہ سنو ڈینجرس ہے۔ روڈز جو تھے بالکل کلیئر تھے، لیکن سائڈوں سے پتھر بھی گر رہے تھے، اور ہم لوگوں کو روڈز کے اوپر پڑے ہوئے نظر بھی آ رہے تھے کہ جیسے جو کرینز ہوتی ہیں انہوں نے برف کے ساتھ پتھروں کو بھی ہٹایا ہوا ہے، پتہ چل رہا تھا کہ اوپر سے سرک کر نیچے آئے ہیں، اور کافی بڑے بڑے پتھر، اگر آپ کو میری ویڈیو میں نظر آ رہے ہوں گے تو یہ وہی پتھر ہیں جو پہاڑوں کے اوپر سے جو ہے نا وہ نیچے گرے ہوئے ہیں، یہ سنو کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ جب سنو کو سڑک سے ہٹایا گیا تو پتھروں کو بھی ساتھ ہی ہٹا کر سائڈ پہ لگایا گیا۔ تو خیر ہم لوگ اوپر گئے تو اوپر سنو جو ہے وہ ظاہر ہے جتنی آپ کو نیچے دکھائی دے رہی ہے اس سے کہیں زیادہ اوپر ہے، تو اگر ہم آگے جاتے تو آگے اور زیادہ سنو ہمیں ملتی، لیکن ہم لوگ پھر آگے نہیں گئے، بس ہم لوگوں نے یہیں پہ تھوڑا سا انجوائے کیا تھا، تھوڑا سا اوپر گئے ہیں، اور پھر ہم لوگ واپس بچوں کو لے کر نیچے اتر آئے تھے، مال روڈ پر گئے تھے، اور راستے میں البیک ہمیں نظر آیا، نیولی آئی تھنک اوپن ہوا ہے، یا شاید لائٹس انہوں نے فرسٹ ٹائم لگائی ہوئی تھی، ہم لوگوں کی پہلے کبھی نظر نہیں پڑی، تو خیر ہم البیک پہ رک گئے تھے، بھوک اتنی زیادہ لگ چکی تھی، اور ظاہری سی بات ہے شام کا ٹائم ہو چکا تھا، تقریباً 6-7 بج چکے تھے، اور پھر ہم لوگوں نے البیک سے میل لیا، بڑا ہی زبردست قسم کا میل تھا، سرونگ ان کی کوئی مجھے اتنی خاص نہیں لگی، اور سٹاف ان کا کم تھا، اور دوسرا یہ کہ واش روم ظاہری سی بات ہے جب آپ اتنا پھر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو واش روم کی ضرورت پڑتی ہے، تو واش روم ہائیجینک نہیں تھا، وہ مجھے نہیں پسند آیا، وہ اوپر تھا، اور بہرحال ان کا جو میل تھا وہ نمبر 1، اس کو میں 100 میں سے 99 نمبر دوں گی۔ ہم لوگوں نے برگر منگوایا تھا اور پیزا منگوایا تھا، اور پیزا ایک دفعہ ہم لوگوں نے کھا کے پھر دوبارہ پیزا ہم نے آرڈر کیا تھا، کیونکہ بھوک ختم نہیں ہوئی تھی، تو ایک سمال پیزا دوبارہ ہم نے آرڈر کیا تھا، تو خیر بہت زبردست تھا، ریٹ بھی بہت اچھے تھے، اور جو یہ برگرز اور تھے، شوارما تھا، میں نے اپنے لیے چکن پیس منگوایا تھا، اور فرنچ فرائز تھے،
بہت ہی اعلیٰ قسم کے تھے، بہت ہی زبردست تھے، اور بچوں نے بہت انجوائے کیا۔ اور پھر ہم لوگ بچوں کو لے کے یہاں سے البیک سے ہم لوگوں نے کھانا کھایا تھا، اور پھر ہم لوگ بچوں کو لے کر مال روڈ پر آگے نکل گئے تھے۔ مال روڈ سے پھر بچے جو ہے نا وہ کافی ضرور پیتے ہیں، وہ جو چاکلیٹ کافی ہوتی ہے نا، تو وہ لے کر ضرور بچوں کو جو ہے وہ بہت شوق ہے وہ پینے کا، اور پھر میں نے بھی پی تھی، اور بہت ہم لوگوں نے انجوائے کیا تھا، اور بہت ہی سفر جو ہے وہ اچھا گزرا۔ برف جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی، سائڈز پر ہی پڑی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور روڈز کے اوپر روڈز بالکل کلیئر تھے۔ یہ ایک بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑی فیسیلیٹی ہے کہ سنو پڑی ہو اور سڑکیں آپ کو بالکل خشک اور صاف ستھری نظر آئیں۔ اگر سڑکیں گیلی ہوں، برف پڑی ہوئی ہے، تو تھوڑی سی بھی برف ہو نا تو آپ کی گاڑی تو وہاں پہ کنٹرول ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ پہاڑیاں جو ہے وہ چڑھائیاں ہیں، چڑھائیاں چڑھتے چڑھتے تو گاڑی کہاں رکے گی، اور چاہے جتنے بھی آپ ایکسپرٹ ڈرائیور ہوں۔ تو بہرحال شکر الحمدللہ کہ مری جو ہے وہ گورنمنٹ نے بہت اس کے اوپر کنٹرول کیا ہوا۔ پاکستان گورنمنٹ کو سلیوٹ ہے، جنہوں نے اتنا زیادہ جو ہے نا کنٹرول مری پہ کی ہے، کھانے پینے کی اشیاء پہ، اور روڈز کی جو مینٹیننس ہے اس پہ۔ کہیں پہ بھی جہاں پر میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، اکثر ہم لوگ نکل جاتے ہوتے ہیں اس سائڈ پہ، آگے اگر نہ بھی جائیں، مال روڈ کی طرف نہ جائیں تو پیچھے ہی رہیں، تو روڈز کے اوپر کام تیزی سے ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پہ کہیں کوئی پیس بن رہا ہوتا ہے، کوئی حصہ سڑک کا بن رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال نہیں دیکھا کہ کہیں سے روڈ ٹوٹا ہوا ہے تو وہ وہیں کا وہیں ہے، یا نیکسٹ ٹائم آئے ہیں تو وہ اسی طرح کا ٹوٹا ہوا ہے یا مزید ٹوٹا ہوا ہے، وہ پہلے سے جو ہے وہ پراپر بن چکا ہوا ہوتا ہے۔ یا اگر کیونکہ یہاں پر لینڈ سلائڈنگ ایریا ہے، تو جو دیواریں بھی بنائی ہوتی ہیں بعض دفعہ وہ گر رہی ہوتی ہیں، نیکسٹ ٹائم آئے تو وہ بلڈ اپ ہوئی ہوتی ہیں۔ تو خیر گورنمنٹ نے بہت ایکشن لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ جو سانحہ 2 سال پہلے ہوا تھا نا، اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے۔ مری میں جو ہے وہ کافی کنٹرول ہے گورنمنٹ کا۔ اب اس طرح کے نہ حادثات ہوتے ہیں اور نہ ہی انشاءاللہ تعالی ہوں گے، اگر گورنمنٹ ہماری جو ہے نا اسی طرح ہی کنٹرول رکھتی ہے اپنا، تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ بہرحال اپنی احتیاط بھی اچھی ہے کہ گاڑیاں وغیرہ جو ہے وہ عام گاڑیاں جو ہے وہ لے کر آپ نہ نکلیں ان روڈز پر۔ آپ جو ماہر ڈرائیور ہیں، گاڑی ایکسپرٹ جو مرد حضرات ہیں یا خواتین ہیں، صرف وہی اس طرف آئیں، اور یہ نہ ہو کہ آپ کو صرف ماڑی موٹی سی ڈرائیونگ آتی ہے اور آپ گاڑی لے کر جی دوستوں کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے اور چلیں آپ لوگ ایک ایڈونچر، ایک مہم کو کرنے کے لیے، اور اس طرح کے کام آپ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو جناب یہاں یہ بالکل اچھا، یہ والا جو میں جہاں سے ہم لوگوں نے کافی لی ہے نا، اچھا پہلے میں نے بچوں کو لے کے دی، پھر میں نے چیک کی کہ اچھی ہے کہ نہیں، کیونکہ ہر کسی کی یہ جو کافی ہے نا، ہر کسی کی کافی اچھی نہیں ہے۔ یہاں پر بہت سارے جو ہے نا وہ کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں اور کافیز بنا کر دے رہے ہوتے ہیں، تو ہر کسی کی اچھی نہیں ہے۔ پہلے میں نے بچوں کو بنوا کے دی تھی، اور یہ بالکل جو ہے نا، یہ جو ہمارا جو پوسٹ آفس ہے نا مری کا، مال روڈ کا جو جانا مانا ہے جگہ، اس کے بالکل سامنے ہے۔ اور اس آدمی کے پاس جو ہے نا وہ چولہے والی چائے بھی تھی، مجھے بڑی حیرت آئی، حالانکہ مری میں چولہے والی چائے ملنا بڑا مشکل ہے، تو یا شاید میری اس کے اوپر کبھی نظر نہیں پڑی، ہم لوگ آگے نکل جاتے ہیں اور آگے جا کے پھر بچوں کو کافی وغیرہ لے کے دیتے ہیں، تو یہ سب سے پہلا ہی جو ہے نا وہ کاؤنٹر تھا، اور اس کے پاس چولہے والی چائے بھی تھی، کشمیری چائے بھی چولہے والی، اور جو دوسری ہم گھر میں بناتے۔ بس جناب اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، ٹل دی نیکسٹ ولاگ، اللہ حافظ۔